بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف ائمہ معصومین کی طرف سے مختلف زیارات منقول ہیں۔ زیارت جامعہ، جس کو آپ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ کے فضائل کا ایک سمندر ہے۔ آیت اللہ جوادی آملی نے کئی جلدیں لکھی ہیں اور ابھی تک مجھے نہیں معلوم کہ وہ ابھی اس کی شرح سے فارغ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ کئی جلدیں زیارت جامعہ کی شرح میں لکھی ہیں۔ وہ زیارت جامعہ امام علی النقی علیہ السلام کا کلام ہے، اور جو زیارت اربعین ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا کلام ہے۔ میرے خیال میں اکثر زیارات امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہیں، اور اس کا ترجمہ یا تفسیر عرض کرنے سے پہلے ایک حقیقت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، جس کی طرف قرآن مجید میں بھی اشارہ ملتا ہے، اور اہل رسول اکرم اور آپ کی اہل بیت پاک علیہ السلام کی متعدد اور مستند روایات میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور وہ حقیقت یہ ہے، ان روایات سے بلا استثناء ہم سب مستفید ہو سکتے ہیں۔ میں بھی مستفید ہو سکتا ہوں اس منبر کے ذریعے، آپ بھی مستفید ہو سکتے ہیں اپنے چند احباب کی نجی محفل میں، اسی طرح دفتر میں، سکول میں، کالج میں، جہاں بھی، یا آپ اپنے گھر کے اندر فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، عزیزوں رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی عنوان سے ان روایات سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ میں 3 روایتیں عرض کروں گا، لیکن ان تینوں روایتوں کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی کسی کو کسی کار خیر کی دعوت دے، کار خیر کی دعوت دینے والے آدمی کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کار خیر انجام دینے والے کو ملتا ہے۔ یہ ایک نہیں، کئی روایات کا مضمون ہے۔ کار خیر کی دعوت دینے والے کو اتنا اجر اور ثواب ملتا ہے جتنا اجر اور ثواب خود کار خیر انجام دینے والے کو ملتا ہے۔ یہ روایات میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ میں بھی شامل حال ہو جاؤں۔ اگر میں کوئی ایک بات کرتا ہوں، آپ کو کسی کار خیر کی دعوت دیتا ہوں اور آپ اس کار خیر کو انجام دیتے ہیں، تو اس کار خیر کا جتنا ثواب آپ کو ملتا ہے، یہ نہیں کہ اس کا مقررہ ثواب اللہ تعالیٰ اس کو 2 برابر تقسیم کرتا ہو، آدھا آپ کو دیتا ہو آدھا آپ کو، نہیں، اس کا فل ثواب آپ کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ میں جو بیان کروں گا میرا کوٹا الگ ہے، مجھے الگ سے اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے۔ لا یتکرم الرجل بکلمت حق اخذت بہا الا ولہ اجر من عمل بہا۔ جو بندہ بھی منبر پر آ کے، یا ضروری نہیں ہے کہ منبر پر آ کے بات کرے، خود اپنے اہل خانہ میں بیٹھ کے ایک حق کی بات کرتا ہے، رشتہ داروں کی محفل ہے اس میں بیٹھ کے ایک حق کی بات کرتا ہے، یہ کام کرو اس کا تمہیں اتنا اجر اور ثواب ملے گا، اس کام کو ترک کرو تو تمہیں اتنا اجر اور ثواب ملے گا۔ کام کو ترک کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے، یہ بات تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ کام کرنے کا ثواب ملتا ہے، نماز شب کا ثواب ملتا ہے، صلوات بھیجنے کا ثواب ملتا ہے، تسبیحات اربعہ ملنے پر ثواب ملتا ہے، تشییع جنازے کا ثواب ملتا ہے، مریض کی عیادت کا ثواب ملتا ہے۔ گناہ کو ترک کرنے کا صرف یہ فائدہ ہے کہ بندہ عقاب سے بچتا ہے، یا الٹا ثواب بھی ملتا ہے۔ امیر المومنین کہتے ہیں گناہ کو ترک کرنے کے نتیجے میں صرف یہ نہیں کہ آپ عذاب سے بچ جاتے ہیں، آپ کو ثواب بھی ملتا ہے۔ اور ثواب کتنا ملتا ہے؟
اس کو سنیے، نہج البلاغہ میں نے بیان کیا ہے کہ گناہ کو ترک کرنے کا کتنا اجر اور ثواب ہے۔ فرمایا، یہ نہج البلاغہ میں ہے، مل مجاہد فی سبیل اللہ بأعظم درجۃ ممن قدر فعفا۔ راہ خدا میں جہاد، راہ خدا میں جہاد روایات میں ہے، جہاد وہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کا ایک دروازہ کھولا ہے، اس دروازے کا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جہاد فوق کل بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ، نیکیاں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، لیکن اگر آدمی راہ خدا میں جہاد کرے فلا بر فوقہ، یہ جہاد کے یہ فضائل بیان کیے ہیں، جہاد کے یہ فضائل بیان کیے ہیں۔ فرمایا امیر المومنین نے، مل مجاہد فی سبیل اللہ بأعظم درجۃ ممن قدر فعفا، جو آدمی راہ خدا میں جہاد کرتا ہے، جہاد کر کے یا شہید ہو جاتا ہے یا ہمارے بر صغیر کی زبان میں وہ زندہ غازی بن کے واپس آ جاتا ہے، اس کا اجر اور ثواب، توجہ سے سنیے، ہاں خصوصاً جوان طبقہ، جو آدمی راہ خدا میں جا کے جہاد کرے، شہید ہو یا دشمن کو مشرکین کو مار کے واپس زندہ آ جائے، اس کا اجر اور ثواب اس آدمی سے زیادہ نہیں ہے جو گناہ کی قدرت کے باوجود اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے۔ کاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکہ، فرماتے ہیں کہ پاک دامن انسان، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا انسان، وہ فرشتوں کے صف میں شامل ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ فرمایا، دوسری روایت میں فرمایا وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے جو اپنے آپ کو گناہ کی قدرت کے باوجود گناہ سے بچاتا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا ہے، اکثروا من الصلاۃ علیہ، ان روایات پر عمل کرتے ہیں، اس عمل کو، عبادت کو آپ بھی انجام دیں، ہاں میں بھی انجام دیتا ہوں، تاکہ میں خود جو عمل انجام دوں گا اس کا بھی ثواب ملے، اور آپ سب کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ثواب بھی مجھے ملے گا۔ ہاں، اکثر من الصلاۃ علیہ، فرمایا مجھ پر کثرت سے صلوات بھیجا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مجھ پر کثرت سے صلوات بھیجا کرو۔ عام طور پر ہم اس عبادت کو ہم نے نماز تک محدود رکھا ہوا ہے، تشہد میں واجب ہے، رکوع میں، سجدے میں، دعائے قنوت سے پہلے، دعائے قنوت کے بعد وہاں مستحب ہے، مجلس میں سٹیج سیکرٹری کی درخواست پر، پڑھنے والے کی درخواست پر، یا پڑھنے والے کا کوئی نکتہ پسند آ گیا، اب محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجتے ہیں۔ نماز میں اور مجلس میں صلوات جو بھیجے گا اس کے لیے نہیں کہا جائے گا وہ کثرت سے صلوات بھیجتا ہے۔ میں آج آپ کو دعوت دیتا ہوں رسول خدا کے اس فرمان پر عمل کریں، اکثر من الصلاۃ علیہ، جب بھی آپ کی زبان فارغ ہو، زبان پر اس 5-6 سیکنڈ کی عبادت کو جاری ہونا چاہیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جی اکثر من الصلاۃ علیہ۔ اس کے بعد اس کی برکتیں بیان فرمائی، فإنہا، یہ جو مجھ پر صلوات بھیجتے ہو، نور فی القبر، جب تمہیں سپرد خاک کیا جاتا ہے نا، یہ صلوات یہ قبر میں نور کا کام دے گی۔ وَنُورٌ عَلَى الصِّرَاطِ، اور جب تم پل صراط سے گزرو گے وہاں بھی نور کا کام دے گی۔ وَنُورٌ فِي الْجَنَّةِ، اور جنت میں پہنچنے کے بعد بھی یہ مجھ پر اور میری آل پر جو صلوات ہے وہ تمہیں کام دے گی۔ اور ایک نہیں کئی روایات کا مضمون ہے کہ روز قیامت ہمارے نامہ اعمال میں، میزان عمل میں، جی وہ نیکیوں کے ترازو کے پلڑے میں یا ترازو کے اس پلڑے میں کہ جس میں نیکیاں رکھی جائیں گی، ان میں سب سے وزنی عمل محمد اور آل محمد پر درود بھیجنے کا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس لیے فرمایا، لا یتکرم الرجل بکلمۃ حق اخذت بہا، جو بندہ بھی کوئی حق کی بات کرے اخذت بہا، اور سننے والے اس حق کی بات پر عمل کریں،
الا ولہو اجر من عمل بہا، حق کی بات کرنے والے کو اتنا ہی اجر اور ثواب ملے گا جتنا اجر اور ثواب حق کی بات سن کر اس پر عمل کرنے والوں کو ملے گا۔